الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم بزرگان محترم، برادران اسلام اور عزیز نوجوان ساتھیوں، اس وقت رمضان کا یہ مبارک مہینہ ہے۔ اس مبارک مہینے میں اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے کرم سے ہم کو رکھا ہے، اس مہینے کے آنے تک ہم کو زندہ رکھا، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ مہینہ جو رمضان کا ہے آج سے نہیں 1442 سال بلکہ یوں کہیے کہ 1450 سال سے اللہ تبارک تعالیٰ یہ رمضان کا مبارک مہینہ لا رہے ہیں، اور وہی اپنے آب و تاب کے ساتھ آ رہا ہے۔ اس میں کوئی کمی نہیں کہ نہ اس میں کوئی کمی ہے، نہ اس میں کسی سال کا جو رمضان کا مہینہ ہے تو اس میں ثواب کم ہے، ایسا نہیں، بلکہ شروع سے یہ مہینہ آ رہا ہے اور قیامت تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا، اس میں کوئی کمی نہیں ہوگی، وہی ثواب ہوگا، وہی اللہ تعالیٰ اس میں برکتیں عطا فرمائیں گے، اور وہی چیز اللہ تبارک تعالیٰ اپنے کرم سے عطا فرمائیں گے۔ آپ دیکھیے، سورج وہی ہے، چاند وہی ہے، ستارے وہی ہے، زمین وہی ہے، سمندر وہی ہے، اور اسی طریقے سے پہاڑ، جنگلات، یہ سارے چیزیں اللہ تبارک تعالیٰ نے جو بنائے ہیں سارے کے سارے وہی ہیں۔ جو اللہ نے اپنے کرم سے بنائے وہی اپنے حساب سے اللہ تعالیٰ اپنا نظام چلا رہے، اور نظام بھی ایسا چلا رہے اس میں ذرہ برابر بھی کوئی فرق نہیں آتا۔ سورج زمین سے کئی گنا بڑا ہے، لیکن اپنے حساب سے گردش کر رہا ہے، اپنے حساب سے گھوم رہا ہے۔ زمین ہے، زمین گول ہے، وہ بھی اپنے حساب سے زمین گھوم رہی ہے، اور یہی نہیں بلکہ بہت سے سیارے ایسے ہیں جو اپنے حساب سے گھوم رہے ہیں، گردش کر رہے ہیں، اور وہ روز اول سے اللہ نے جب سے بنایا اس وقت سے اس کا نظام چلا آ رہا ہے اور تیزی کے ساتھ چل رہا ہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے اسی نظام کے تحت میں حضرت انسان کو دنیا میں بھیجا۔ جب حضرت انسان کو اللہ رب العزت نے دنیا میں بھیجا تو حضرت انسان کی پیدائش پہلے بابا آدم علیہ السلام کے ذریعے سے ہوئی، اور انہی کی پھسلی سے حضرت حوا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا، اور یہ سلسلہ چلتا رہا۔ اب ایک نسل در نسل یہ سلسلہ آگے بڑھتا رہا، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت انسان کو بنانے کے بعد ایسے ہی نہیں چھوڑا، بلکہ اس کی رہبری اور ہدایت کا سامان بھی فرمایا، اور اس کو راہ راست پر لانے کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے اس کو دماغ دیا ہے، سمجھ بوجھ دی ہے، جو سوچتا ہے اپنے حساب سے کام کرتا ہے، وہ سوچ جو ہے، اس کا سوچنے کا انداز جو ہے، اس کی
کی رہنمائی کے لیے، رہبری کے لیے کیسا سوچنا چاہیے، کیسا زندگی گزارنا چاہیے، کیسا رہنا چاہیے دنیا کے اندر، کیا کیا کام کرنا چاہیے، کیا کیا کام نہیں کرنا چاہیے، یہ سارے کام بتانے کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے وقتاً فوقتاً انبیاء کرام علیہم السلام کو بھیجتے رہے، نبیوں کو بھیجتے رہے، رسولوں کو بھیجتے رہے، اور ہر جگہ آئے، ہر علاقے میں آئے، ساری دنیا میں انبیاء کرام علیہم السلام تشریف لائے، جہاں جہاں انسانیت بسا کرتی تھی، ہر جگہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے کرم سے نبیوں کو بھیجا ہے۔ لِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، ہر قوم کے لیے ایک ہادی آیا، ہدایت دینے والا آیا، رہنمائی کرنے والے آیا، رہبری کرنے والا آیا، جہاں بھی ہو، جس جگہ بھی ہو، سب کی ہدایت کا سامان اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا، اور وہ آتے رہے، وقتاً فوقتاً آتے رہے، اور یہ سلسلہ چلتا رہا۔ پہلے زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ ایک وقت میں کئی نبی ہوتے تھے، بھئی ایک علاقے میں مصر میں بھی ہے، فلسطین میں بھی ہے، اور بھی علاقے میں نبی ہیں، انبیاء کرام علیہ السلام موجود ہیں، یہ سلسلہ چلتا تھا۔ لیکن جب اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنا جو فیصلہ فرمایا، جو نظام کے تحت میں دنیا کا نظام چلایا، تو سب سے آخر میں اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت محمد عربی احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجنا تھا، تو بھیجا، اور ایسا رسول بنا کر بھیجا جو خاتم الانبیاء والمرسلین، نبیوں کو اور رسولوں کو ختم کرنے والے، یعنی سلسلے آمد کے سلسلے کو ختم کرنے والے۔ قیامت تک کے لیے اب کوئی نبی نہیں آئے گا، کوئی رسول نہیں آئے گا، آخری رسول، آخری پیغمبر بنا کر آپ کو دنیا میں بھیجا گیا، اور آپ کو جو جو تعلیم دی گئی، آپ کو جو جو بتایا گیا، آپ کو جو جو چیز دی گئی، ساری چیزوں میں آپ غور کر کے دیکھیں تو یہ بات ہم کو سمجھ میں آتی ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ میرے ذریعے سے جو تعلیم تمہیں دی جا رہی ہے، یہ آفاقی تعلیم ہے، یہ ابدی تعلیم ہے، ساری کائنات کے لیے تعلیم ہے، دنیا کے چپے چپے میں جہاں جہاں بھی انسان بستے ہیں، ساری انسانوں کے لیے تعلیم ہے، چاہے وہ عرب میں رہنے والے ہوں، چاہے عجم میں رہنے والے ہوں، چاہے یورپ میں رہنے والے ہوں، چاہے ایشیا میں رہنے والے ہوں، دنیا کے جس خطے میں بھی رہتے ہیں، سب کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے رسول بنا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے تو ان کے ذریعے سے جو تعلیمات دی گئی وہ سراسر ہدایت۔ قرآن پاک جو اللہ تبارک تعالیٰ نے نازل فرمایا، یہ کتاب ایسی کتاب ہے، سارے کتابوں پر مقام اور مرتبے کے حساب سے زیادہ افضل ہے۔ آپ ایک بات مثال دے کر میں آپ کو سمجھاؤں، اللہ تبارک تعالیٰ نے آسمان کو چاند سے، ستاروں سے سجایا، اور سورج سے سجایا، زمین کو اللہ تبارک تعالیٰ نے مسجدوں سے سجایا، جبرائیل یعنی جو ملائک ہیں، فرشتے ہیں، سارے فرشتوں کو اللہ تبارک تعالیٰ نے کیا کیا؟ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام سے سجایا، اور اللہ کی جتنے کتابیں ہیں، صحائف ہیں، صحیفے ہیں یا کتابیں ہیں، جو بھی ہیں، سب کو اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن پاک سے سجایا، یعنی سب سے اونچے درجے کی کتاب۔ اللہ نے جتنے کتابیں دنیا میں بھیجی، سب میں اونچا مقام، اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہدایت والا جو ہدایت نامہ اور ہماری رہنمائی کے لیے جو کتاب اللہ تبارک تعالیٰ نے بھیجی ہے وہ قرآن پاک ہے، جو ساری دنیا میں اس وقت پھیلی ہوئی ہے، سارے لوگ اس پر عمل کر رہے ہیں۔ اور اسی طریقے سے اللہ تبارک تعالیٰ نے سارے نبیوں کو، سارے رسولوں کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے سجایا ہے، اور ہم معمولی امت نہیں ہیں، ہم ایسی امت ہے، ساری امتوں میں افضل امت ہے، رسول سارے نبیوں میں افضل رسول ہے، سارے رسولوں میں افضل ہیں، تو امت بھی سارے امتیں جتنی گزری ہیں سب میں افضل ہے۔
تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس امت کے لیے رمضان کا مبارک مہینہ عطا فرمایا، اور یہ مبارک مہینہ وہ مبارک مہینہ جس میں قرآن نازل ہوا۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ اللہ فرما رہے ہیں قرآن پاک کے اندر، رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن پاک کو نازل فرمایا، قرآن پاک کو نازل فرمایا، اور قرآن سراسر ہدایت ہے ساری انسانیت کے لیے۔ ھدی للناس، ھدی للقریش نہیں کہا گیا، ھدی للعرب نہیں کہا گیا، عرب کے لیے ہدایت ہے، اور پھر قریش کے لوگوں کے لیے ہدایت ہے، بنو ہاشم کے لیے ہدایت ہے، نہیں، ھدی للناس، لوگوں کے لیے ہدایت ہے، انسانوں کے لیے ہدایت ہے، انسان جہاں بھی رہتے ہیں ساری کائنات میں سب کے لیے ہدایت ہے، ہدایت ہے قرآن پاک۔ اور اس کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن پاک کو نازل فرمانے کے ساتھ ساتھ اسی کے اندر ایک آیت کریمہ یہ بھی عطا فرمائی۔ قرآن پاک کے اندر جو حکم اللہ تعالیٰ نص قطعی کے ذریعے سے دیتے ہیں، حکمن فرماتے ہیں، تو وہ چیز ضروری ہو جاتی ہے، فرض ہو جاتا ہے۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے مسلمانوں، تم پر روزے فرض کیے جاتے ہیں جیسا کہ پہلے کی امتوں پر روزے فرض کیے گئے تھے۔ اور پھر فرمایا روزہ کیا ہے؟ روزے کی برکت سے امید ہے کہ تم اپنے دل کے اندر تقوی پیدا کر لو، اپنے دل کے اندر اللہ کا ڈر اور خوف پیدا کرو۔ جو قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ ان روزوں کی برکت سے امید ہے، شاید امید کہ تم لوگ، یعنی جتنے انسان ہیں جو روزہ رکھنے والے ہیں، روزوں کی برکت سے روزے رکھ کر اپنے اندر اللہ کا ڈر اور خوف تقویٰ پیدا کریں۔ آپ دیکھیے رمضان کا مبارک مہینہ آتا تو مبارک مہینے میں لوگوں کے اندر ایک قسم کی ہلچل پیدا ہو جاتی ہے۔ اب لوگ سوچ میں پڑ جاتے ہیں پہلے سے، رمضان آ رہا ہے، رمضان آ رہا ہے، تذکرے بھی کرتے ہیں، ارے رمضان کے لیے 1 مہینہ بچا ہوا، ابھی 2 مہینے بچے، 15 دن ہی ہے، رمضان کے لیے 10 دن ہی رہ گئے، اب 8 دن ہی رہ گئے، اب 2 دن ہی رہ گئے، اب کل چاند دکھنے والا ہے، تذکرے ہوتے ہیں۔ یہ اس وجہ سے کہ اللہ تبارک تعالیٰ شیطان کو جکڑ دیتے ہیں، بند کر دیتے نا رمضان میں، شیطان کو رمضان میں اللہ تعالیٰ بند کر دیتے ہیں، تو اس کی برکت سے انسانوں کے دل قلوب نرم پڑ جاتے ہیں، اور اللہ تبارک تعالیٰ کی اطاعت کی طرف لپکے لپکے آتے ہیں، تیزی سے چلے آتے ہیں۔ ایسا بھی پاپی ہو، شرابی کبابی ہے، لیکن رمضان کا مبارک مہینہ آیا تو اس کے اندر تھوڑا سا تبدیلی آتی ہے۔ اگر وہ پینا نہیں بھی چھوڑا تو کم از کم رمضان کے مہینے میں ذرا چھپ کے پیتا، عام دنوں میں ذرا کھلا پیتا، لیکن رمضان کا احترام کرتے چھپ کے پیتا۔ اور کوئی آدمی ایسا ہے بیمار ہے، کسی وجہ سے اس کو روزہ نہیں رکھنے کی اجازت ہے، لیکن اس کی بھی ہمت نہیں ہوتی کہ وہ کھلے عام ہوٹل میں جا کے چائے پیے، اس کو بھی احساس ہوتا ہے۔ کبھی کوئی ایسا آدمی جو نیک بندہ نظر آ گیا تو بڑا شرمندہ ہو جاتا ہے کہ بھائی فلاں صاحب آ رہے، میرے کو ہوٹل میں دیکھ کے کیا سمجھیں گے نہیں معلوم۔ پھر اس کے دل میں بعض دفعہ بات نہیں رہی جاتی تو وہ جا کے کہتا ہے کہ بھائی ذرا میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میں مریض ہوں، اس وجہ سے میں روزہ نہیں رکھا، یہ بھی وضاحت کر دیتا۔ یہ کیا ہے؟ یہ رمضان کی برکت ہے۔ اور رمضان میں آپ دیکھیے محبت بھی اللہ بڑھا دیتے ہیں۔ عام دنوں میں وہ کیفیت نہیں ہوتی، ایک دوسرے کی فکر نہیں۔ رمضان کا مبارک مہینہ آیا تو ایک دوسرے کی فکر شروع ہو جاتی ہے، ایک دوسرے کے بارے میں آدمی سوچنے لگتا ہے۔ راستے میں چلتے چلتے کوئی ٹوپی والا نظر آیا، اب افطار کا وقت ہو رہا، تیز تیز ہو جا رہا تو بیچارہ پہلے سے جا رہا ہے، اپنے دھن میں جا رہا ہے، لیکن نظر پڑ گئی اس ٹوپی والے کے اوپر تو فوراً گاڑی آہستہ سے چلاتا ہے
اور قریب جا کر پوچھتا ہے ابھی کیا مسجد جانا ہے کیا آپ کو، وہاں تک لا کے چھوڑ دیتا ہے۔ یہ محبت رمضان کی وجہ سے، یہ برکتیں رمضان کی وجہ سے ہیں۔ صرف یہی نہیں، گھر میں بھی محبت بڑھ جاتی، رشتہ داروں میں بھی محبت بڑھ جاتی۔ آپ دیکھیے سحری میں بیگم صاحبہ کتنا محبت سے کھلاتے، کھاؤ جی کل روزہ رکھنا ہے ذرا اور تھوڑا کھا لو، سو کھانے کے بعد ہمارے پاس کیا دہی سے کھلاتے، دہی سے کھاؤ جی ذرا گرما تیز ہے، دہی سے کھائے تو ذرا گرمی کی شدت میں معلوم نہیں ہوگی آپ کو، ذرا سا یہ کھا لو، یہ کھا لو، فلاں کھا لو۔ اب دن تمام روزہ رہے، روزہ رہنے کے بعد شام میں افطاری تیار ہو رہی، اور افطاری بھی ایسی ہم اقسام کی چیزیں سامنے رکھی ہوئی ہے اور ساری کی ساری چیزیں کھا رہا ہے، اور کھانے کے بعد پھر اس کو ایک چیز، دو چیز، تین چیزیں اس کو دی جا رہی ہیں، اور پھر یہ کھاؤ یہ کھاؤ، ایک دوسرے کے آگے بڑھا رہے ہیں۔ دسترخوان سجا ہوا ہے، اور سجا ہوا ہے اس پر ہم اقسام کی چیزیں رکھی ہوئی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آدمی کے دل کے اندر نرمی بھی آ رہی ہے، اور نرمی کے حساب سے ایک دوسرے کا خیال کر کے بھائی آپ کھا لیجئے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ خود نہیں کھاتا، دوسرے کے سامنے بڑھا دیتا۔ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ایسے واقعات پیش آئے۔ اسی کا پرتو ہے، یعنی عکس ہے، اسی کا سایہ ہے جو ہمارے اندر پایا جاتا ہے۔ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو زمانہ تھا بڑے ہی غربت میں گزرا۔ ذرا کوئی جا کے دیکھو۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو کھانے پینے کے لیے بسا اوقات نہیں ہوتا تھا۔ مہمانوں کی آمد ہوتی تھی، مہمان بہت زیادہ آتے تھے، دور دراز مقامات سے آتے تھے، لمبا لمبا سفر طے کر کے، کئی میل کا سفر طے کر کے آتے تھے، اور آنے کے بعد وہاں پہ رہتے تھے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کا خیال فرماتے تھے، اچھا ان کو کھلانے کی کوشش کرتے تھے، اور جو بھی رہا اس میں سے اچھا کھلاتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک مہمان آ گئے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان میں کچھ بھی نہیں تھا۔ آپ نے اعلان فرمایا کون ہے جو میرے مہمان کو اپنے گھر مہمان رکھے، اپنے گھر میں مہمان رکھے، کون ہے؟ تو ایک انصاری صحابی اٹھ گئے، اٹھ کر کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو میں اپنے گھر میں مہمان رکھتا ہوں۔ حضور نے اعلان فرمایا، اعزاز کی بات ہے بھئی، ان کے گھر میں حضور کا مہمان ان کے گھر میں مہمان ہو رہا ہے۔ اور یہ چیزیں ہماری بزرگوں کے پاس بھی ہم نے دیکھا ہے۔ باندھا کے اندر حضرت مولانا قاری سید صدیق احمد صاحب باندھوی نور اللہ مرقدہ، جب کبھی ان کے پاس مہمان آتے تو کبھی ایسا ہوتا مدرسے میں کچھ نہیں ہوتا تھا، مدرسے کا نہیں کھلاتے تھے مہمانوں کو، الگ اپنی جیب کا کھلاتے تھے۔ اب رات میں کوئی بنانے والے بھی نہیں تھے تو حضرت کیا کرتے تھے، کچھ لے کے جو خاص لوگ ہوتے تھے ان کے گھروں میں جا کے کچھ ہے کیا بول کے لا کے ان کے مہمان نوازی ہوتی تھی۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا تو وہ صحابی نے کہا کہ یا رسول اللہ میں اپنے گھر میں مہمان رکھتا ہوں۔ چنانچہ وہ اپنے گھر لے گئے، لے جانے کے بعد وہاں پر ان سے کہا اپنی بیگم سے، دیکھو جی حضور کے مہمان ہیں یہ، ان کو میں بلا کے لایا اپنے گھر میں، اور میرے مہمان ہیں یہ، گھر میں کچھ ہے کھانے کے لیے؟ بولے ہاں ہے، مگر یہ ایک آدمی کے لیے اس سے زیادہ نہیں کھا سکتے۔ کہا ٹھیک ہے، ایسا کرو وہ کھانا جتنا بھی تمہارے پاس رکھا ہوا ہے سامنے لا کے رکھ دو، اور کسی بہانے سے تم آنا اور چراغ کو بجھا دینا، اس کو صحیح کرنے کے بہانے سے، اور اندر لے کر چلے جانا۔ چنانچہ اس وقت تک پردے کا احکام نہیں آیا۔ پردہ کرنا ضروری ہے، چاہے پیر ہو اس سے بھی پردہ کرنا ہے، مرشد ہو اس سے بھی پردہ کرنا ہے، ملصاب ہو تو بھی پردہ کرنا ہے، جیٹھ ہو تو بھی پردہ کرنا ہے، دیور ہو تو بھی پردہ کرنا ہے، خلیرا بھائی ہے تو بھی پردہ کرنا ہے، میرا بھائی ہے تو بھی پردہ کرنا ہے، اور پھپھیرا بھائی ہے تو بھی پردہ کرنا ہے، اور خلیری بہن ہے تو بھی پردہ کرنا ہے، میری بہن ہے تو بھی پردہ کرنا ہے، چچیری بہن ہے پردہ کرنا ہے، دائری بہن ہے پردہ کرنا ہے، چچی سے پردہ کرنا ہے، ممانی سے پردہ کرنا ہے، چاچا اپنے ہیں،
چاچی اپنی نہیں، ماموں اپنے ہیں، ممانی پرائی ہے اپنے نہیں، ان سب سے پردہ کرنا ہے۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب کہ احکام پردے کے نہیں آئے تھے، تو چنانچہ وہ حسب معمول یعنی پروگرام کے تحت میں کھانا نکال دیے۔ نکالنے کے بعد وہ مہمان آ کر بیٹھے، اور بیٹھنے کے بعد ان کی اہلیہ آئی اور آ کر اس کو صحیح کرنے کے بہانے وہ چراغ بجھا کے لے کے چلی گئی، اور آنے میں بہت دیر ہوئی، جب تک انہوں نے کہا کہ بسم اللہ کیجئے، کھانا شروع کیجئے۔ دونوں بھی اندھیرے میں کھا رہے بیٹھ کے، مہمان بھی کھا رہے، میزبان بھی کھا رہے، اور دونوں بھی کھا رہے۔ میزبان کا منہ بھی ہل رہا اور ہاتھ بھی سامنے نیچے سے اوپر جا رہا، اور ان کا مہمان کا بھی ہاتھ نیچے سے اوپر جا رہا ہے، اور دونوں کھا رہے ہیں۔ اور اس کے بعد جب اندازہ ہوا میزبان کو تو کہ بھئی کھانا کھا لیے سامنے والے پیٹ بھر کے، تو اس کے بعد کہا کہ ٹھیک ہے چلو، آواز دیا کہ یہ دسترخوان اٹھا لو، چنانچہ دسترخوان اٹھا لیا گیا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں صحابی، دونوں صحابی مہمان اور میزبان حاضر ہو گئے، دونوں کے دونوں حاضر ہوئے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل رات جو آپ نے کام کیا ہے، جو عمل کیا ہے، وہ قابل مبارکباد ہے، اللہ قبول کرے، تمہیں مبارک ہو وہ عمل۔ تو حضور نے پوچھا کہ کیا ہے، کیا کیا آپ نے؟ تو انہوں نے کہا کہ حضرت میں نے کچھ نہیں کیا، بس میں نے مہمان کو کھانا کھلایا ہے۔ تو کہا کہ مہمان کو صرف کھانا کھلانے سے بات اتنی بڑی نہیں ہوتی، جو کہ اللہ تبارک تعالیٰ کو اتنا پسند آیا آپ کا عمل، حضرت جبرائیل نے آ کر مجھے تمہیں مبارکبادی دینے کے لیے کہا ہے، کیا ماجرا ہے، واقعہ سناؤ۔ تو اس وقت میں انہوں نے دیکھا کہ بغیر سنائے نہیں چلے گا، اگر نہیں سناؤں گا تو پورا پتہ چل جائے گا، ہو سکتا ہے معلوم رکھ کر بھی پوچھ رہے ہو، حضرت جبرائیل امین نے بتا دیا ہو۔ تو اس وقت میں وہ صحابی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے اعلان فرمایا کہ ہے کوئی ایسا بندہ جو میرے مہمان کو اپنے گھر مہمان رکھے، تو میرے دل میں آیا کہ میں اس کو مہمان رکھوں، لیکن گھر میں گیا، جا کر اپنی بیگم سے پوچھا تو بیگم نے کہا کہ ایک آدمی کا کھانا ہے، اس سے زیادہ نہیں ہے۔ تو میرے ذہن میں ایک بات آئی کہ کھانا تو سامنے پیش کر دیا جائے، چراغ کل کر دیا جائے، اور پھر سامنے والے مہمان کو پیٹ بھر کھلا دیا جائے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سامنے مہمان بیٹھے ہوئے ہیں، میں بھی بیٹھا ہوا ہوں، اندھیرا چھایا ہوا ہے، میں برتن تک اپنے ہاتھ لے جاتا تھا، اور وہ ہاتھ ایسے اٹھاتا تھا جیسے میں اپنا نوالا بنا کر اٹھا رہا ہوں، میں اپنے منہ کے قریب لے جاتا اور میں اپنے منہ میں نوالا ڈال کر جیسے چبایا جاتا تھا ویسا میں چباتا بھی تھا، لیکن خدا کی قسم ایک لقمہ بھی میں نے نہیں کھایا، سارا کا سارا مہمان کو کھلا دیا۔ تو حضور نے فرمایا کہ یہی عمل اللہ کو بہت پسند آیا۔ یہ تھے صحابہ۔ رمضان کے مبارک مہینے میں ہم لوگ بھی کیا کرتے ہیں، خود نہیں کھا کر دوسرے کو کھلاتے ہیں، خود نہیں پی کر دوسرے کو پلاتے ہیں، اور خود نہیں پہن کر دوسرے کو پہنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ اسلامی تعلیمات ہیں، یہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے بتایا ہے یہ چیز، اور ہم کو اس پر عمل کرنا چاہیے۔ اور دوست اور بزرگوں، رمضان کا یہ مبارک مہینہ جس کا پہلا عشرہ رحمت ہے، پہلا عشرہ پہلے کے جو 10 دن ہیں یہ رحمت والے 10 دن ہیں، دوسرا عشرہ مغفرت والا ہے، تیسرا عشرہ آگ سے آزادی والا ہے۔ یہ تینوں عشرے میں ہم کو رمضان کی قدردانی کرتے ہوئے جیسا رمضان کا حق ہے ویسا حق ادا کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ کتنا بھی کرو حق تو ادا نہیں کر سکتے، لیکن جتنا کوشش کرنا ہے کر کے اللہ کے دربار میں کہہ تو سکتے ہیں، یا اللہ میں نے کوشش تو کی ہے، اے مالک آپ پروردگار عالم ہیں، آپ سب کو کھلانے والے ہیں، آپ خالق ہیں، مالک ہیں، رب ہیں، آپ رب العالمین ہیں، سارے عالمین کو کھلانے والے پالنے والے آپ ہیں، آپ کی شان کے حساب سے ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے، یا اللہ آپ کے ڈر اور خوف کی وجہ سے میں نے یہ کام کیا ہے، اس کو شرف قبولیت عطا فرما دیجئے، یہ بھی آپ کا احسان ہے۔ یہ قیامت کے دن کہہ تو سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بڑے مہربان ہیں بندوں کے ساتھ، بڑے مہربان ہیں، تبھی تو اللہ تعالیٰ نے رمضان کا مہینہ رکھا جس میں 1 کے 70 گنا ثواب دے رہے ہیں۔
فرض نماز پڑھتا ہے تو 70 فرض کے پڑھنے کے برابر ثواب ملتا ہے، اگر کوئی نفل کام کرتا ہے تو 70 نفل کرنے کے برابر ثواب ملتا ہے، اگر کوئی آدمی رمضان کے مبارک مہینے کے اندر 1 روپیہ خرچ کرتا ہے تو 70 روپے خرچ کرنے کے برابر ثواب ملتا ہے، اگر کوئی آدمی 100 روپے خرچ کرے تو 700 روپے خرچ کرنے کے برابر ثواب ملتا ہے۔ رمضان کے مبارک مہینے میں اللہ تبارک تعالیٰ اپنے کرم سے یہ چیز عطا فرما رہے ہیں، تو ہم اگر غافل رہیں، غفلت سے رہیں تو ہمارا ہی نقصان۔ میں نے جیسا کہ شروع میں کہا، رمضان تو جب بھی آیا اب بھی آیا اور آئندہ بھی آئے گا، اور آئے گا تو وہی برکتیں آئے گا، وہی رحمتیں رہیں گی، وہی آب و تاب کے ساتھ آئے گا، وہی شان کے ساتھ آئے گا۔ اب جس کو اس میں لینا ہے لے لے، نہ لینا ہو نہ لے۔ اگر کوئی بادشاہ اشرفیاں بانٹ رہا ہے، اگر وہاں پر وقت پر نہ پہنچے، سو جائے، بعد میں جب بٹنے کے بعد چلا جائے تو کچھ بھی نہیں ملے گا اس کو۔ رمضان کا مبارک مہینہ ہے، اس مبارک مہینے میں اللہ کی طرف سے عطا ہو رہی ہے، اللہ کی طرف سے عنایات ہو رہی ہے، اللہ کی طرف سے سب کچھ دیا جا رہا ہے۔ ایک منادی پکارنے والا پکار رہا ہے کوئی رمضان کے اس مبارک مہینے میں کہ جو مجھ سے رزق کو مانگے میں اس کو رزق کو فراوانی کر دوں، رزق وافر مقدار میں دے دوں۔ ہے کوئی دعا کے ذریعے سے مجھ سے فلاں فلاں چیز مانگے، میں اس چیز کے اندر اضافہ کروں، اللہ دینے والے۔ رمضان میں اپنے بندوں کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ غریب سے غریب آدمی بھی اپنے رمضان کے مبارک مہینے میں اپنے گھر میں اضافہ لاتا ہے۔ افطار میں دیکھیے کچھ نہ کچھ تو ہوتا ہے، اور روزے دار کو افطار کرانا بڑا ثواب ہے، بڑا ثواب۔ افطار کرانے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ پیٹ بھر اس کو کھلائیں، آپ اس کو حلیم ہی کھلائیں، نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کسی کے پاس اس کی استطاعت نہیں ہوتی کہ ہم روزے دار کو افطار کرا سکے تو کیا کیا جائے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا، اگر کوئی آدمی 1 گھونٹ پانی پلا دیتا ہے، شربت پلا دیتا ہے، اس پر بھی روزے دار کو کھانا کھلانے کے برابر ثواب اللہ عطا فرماتا ہے۔ کیسا کیسا اللہ تعالیٰ دیتے ہیں، دیکھیے۔ غریبوں کی مدد کرنا اور بے سہارا لوگوں کو سہارا بننا، پریشان حال لوگوں کی پریشانی کو دور کرنا، جائے کہ ہم ان کو اور پریشان کریں اور ستائیں۔ رمضان کا مبارک مہینہ ہے، جو گزر گیا گزر گیا۔ کتنے لوگ تھے جو گزشتہ رمضان میں تھے ساتھ میں؟ گزشتہ رمضان میں تو ہمیشہ آ کے بیٹھے بھی نہیں، بیٹھ بھی نہیں سکے۔ یہ اللہ کی نعمت ہے جو آج ہم بیٹھ کر رمضان کے اندر جمعہ کا بیان سن رہے ہیں، نماز کی تیاری میں ہم بیٹھے ہیں یہاں پر۔ یہ اللہ کا کرم، اس کا احسان ہے۔ اور یاد رکھو، ایک پتا بھی اللہ کے حکم کے بغیر نہیں ہل سکتا۔ اگر کوئی آدمی اس مجمع میں کہتا ہے کہ میں اپنے بل بوتے پہ آیا ہوں تو جھوٹ کہتا ہے۔ اللہ نے توفیق دی تب آیا، توفیق اگر اللہ نہ دیتے تو وہ نہیں آتا۔ اللہ نے توفیق دیا، اللہ سب کو ایسی توفیق عطا فرمائے، ہر مسلمان کو اللہ توفیق عطا فرمائے، اور رمضان کے مبارک مہینے کے اندر ہم کو اس کی سعادت برکتیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور غور کر کے دیکھیے گزشتہ رمضان کیسا گزرا۔ چلے گئے بہت سے لوگ، ہمارے اپنے رشتہ دار چلے گئے، اچھے خاصے تھے، دواخانے کو گئے، تھوڑی دیر کے بعد ان کی لاش گھر میں آئی، چند دن دواخانے میں رہے اور اس کے بعد ان کا انتقال ہو گیا۔ اور انتقال ہوا بھی تو ایسا ہوا کہ جنازے میں زیادہ لوگ نہیں جا سکے۔ اور دوست اور بزرگوں، کبھی بھی یہ نہیں سوچنا کہ جنازے میں زیادہ لوگ نہیں شریک ہوئے تو کہیں ایسا نہ سوچے کہ بھئی اس کے جنازے میں کم لوگ آئے۔ اللہ تعالیٰ دلوں کے حال کو جاننے والے ہوتے ہیں۔ ایک صحابی کا واقعہ کتابوں میں لکھا ہوا، ایک جنگل میں رہا کرتے تھے، جنگل میں رہا کرتے تھے، ان کا آخری وقت آیا تو ان کی بیوی نے کہا کہ دیکھیے جی، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ شاید آپ آخری وقت ہو گیا ہے، آپ انتقال کر جائیں گے۔ میں کیا کروں، میں اکیلی عورت ہوں، دور دور تک کوئی بھی نہیں ہے، میں تنہا رہتی ہوں، کیا کیا جائے؟ کہا کہ دیکھو، جس طرح بھی تم نہلا سکتی ہو نہلا لینا، یا اگر نہلا نہ سکتی ہو تو فلاں جگہ اونچائی پر جا کر کھڑے ہو جانا،
اور وہاں سے یہ قافلہ جاتا ہوا آپ کو ملے گا تو ان سے کہنا کہ فلاں نام کا آدمی ہے، اس کا انتقال ہو گیا ہے، وہ آئیں گے اور آ کر تجہیز تکفین کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نظام کا کرنے والا ہے۔ اور دوست اور بزرگوں، ایک بات مجھے اچھی لگی، گزشتہ سال یہاں پر ایک لاش آئی تھی رمضان میں، ایک بچہ یہاں پر پڑھتا تھا، معلوم ہے بہت سے لوگوں کو کرونا کی شدت کی وجہ سے کسی نے بھی اپنے گھر میں رکھنے کو تیار نہیں ہوئے اور موقع نہیں دیا انہوں نے۔ اب میرے سامنے بھی اس نے کہا تو میں نے کہا جا کر پولیس سے اجازت پرمیشن وغیرہ لے کر لا کر رکھا۔ رکھنے کے بعد پھر ان کے شوہر جو تھے وہ کئی دن کے بعد آئے تو میں نے ان کے سامنے کہا کہ بھائی کم از کم کبھی کبھی تو اپنی بیوی کی خبر لیا کرو، آپ ایک ہی طرف رہتے ہیں دوسری طرف بھی رہا کرو، ذرا کبھی پوچھ لیا کرو۔ یہ بات میں نے ان سے کہی اور میں نے لا کر اپنے پاس رکھا تو اس نے جھٹ ایک جملہ کہا، مول صاحب اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، آپ نے رکھے تو کوئی عورتوں کو رکھ لیتے تھے، اللہ تعالیٰ کیسا بھی انتظام کرتا ہو۔ یہ بات میرے کو دل کو لگی ہو کہ یہ نہ سوچے کہ میں نے کیا ہے، اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں، اللہ کسی سے بھی کام لے سکتا ہے۔ چنانچہ وہ صحابی کے بارے میں آتا ہے جب ان کا انتقال ہوا تو انتقال ہونے کے بعد حسب معمول اللہ کے رسول کی پیشن گوئی تھی۔ اللہ کے رسول نے پہلے سے کہا تھا کہ وہاں سے قافلہ جاتا ہوا ملے گا، وہاں ایک شخص سے ان کا نام مجھے یاد نہیں آ رہا ہے وہ صحابی کا، تو ان کا انتقال ہوگا تو یہ لوگ جائیں گے، غسل دیں گے، نماز جنازہ پڑھا کر تدفین کریں گے۔ ظاہر بات ہے وہ قافلے میں تھوڑے سے لوگ ہوں گے، لیکن آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایسے تھے کہ جو جنتی نہ ہو۔ وہ صحابی رسول ہیں، اللہ کے رسول کو دیکھا ہے انہوں نے ایمان کی حالت میں، اور ایمان کی حالت میں دنیا سے چلے گئے، اور کیسے کیسے لوگ ہیں دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ کبھی بھی کسی کو حقیر نہ سمجھے، کبھی کسی کو نیچا نہ دکھائے، کبھی کسی کے بارے میں یہ نہ سوچے کہ گنہگار ہے پاپی ہے۔ ارے گنہگار ہے پاپی ہے اس کا پتہ تو اللہ کے دربار میں چلے گا، کون گنہگار ہے، کون عاشق رسول ہے، کون جو سو گستاخ رسول ہے، کون ایسا ہے جو دین پر نہیں چلنے والا، کون ہے اللہ بہتر جانتا ہے۔ لیکن ہمیں کوئی اختیار نہیں ہے کہ کسی کے بارے میں کچھ کہا جائے۔ بات جب نکلی ہے تو بات سے بات آگے چلتی ہے، بعض واقعات یاد آتے ہیں، دل چاہتا ہے کہ بتا دوں کہیں کبھی بھول نہ جاؤں۔ ایک اللہ والا بندہ ایسا بھی تھا، بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اپنا نام نہ ہو اس بات کا خیال رکھتے ہیں، چھپ چھپ کر دیتے ہیں، پتہ بھی نہیں چلتا۔ ایک گاؤں کے اندر ایک آدمی رہا کرتا تھا، بڑا مالدار تھا، لیکن دیتا کسی کو نہیں تھا، اس کے دروازے سے ہر کوئی واپس آتا تھا۔ تو ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ اللہ کا کرنا، اس کا وقت موعود آیا، وہ مر گئے۔ اب جب جانے لگا تو لوگ کہہ رہے تھے کہ دیکھو ایک بخیل چلا گیا، اللہ نے بہت کچھ دیا لیکن کسی کو دیا نہیں، سب دروازے سے اس کے واپس آئے۔ یہ غریب آدمی ہے بیچارہ، اس کو اللہ نے کچھ بھی نہیں دیا لیکن وہ مل صاحب دیتے رہتے ہیں، کوئی ان کے دروازے سے آج تک خالی ہاتھ نہیں گیا۔ اب لوگ کہہ رہے تھے چلو بچے تو کچھ بانٹیں گے، باپ نہیں بانٹا تو ہو سکتا بچے کسی غریبوں کی مدد کریں گے۔ اب جتنے منہ اتنی باتیں ہوتی رہی اور جنازے میں زیادہ لوگ بھی نہیں آئے اور دفنا کے واپس آ گئے۔ واپس آنے کے بعد 2-3 دن گزرنے کے بعد ایک شخص گاؤں میں آیا، وہ بیچارہ بڑا پریشان حال تھا، بچی کی شادی کا مسئلہ تھا، تو وہ آ کر گاؤں میں کہنے لگا کہ بھائی میں پریشان ہوں، بچی کی شادی کا معاملہ ہے، کسی سے کچھ کہہ کے مدد کرا دیجیے۔ کہا کہ بھئی ایک سیٹھ صاحب رہتے تھے یہاں پہ، بخیل تھے مگر، لیکن 2 دن پہلے انتقال ہوا، زندگی میں تو کسی کو دیا نہیں، ہم نے تو کبھی دیکھا نہیں ان کے دروازے سے کوئی لے کر جاتا ہوا۔ ہاں البتہ ایک مل صاحب ہے، ان کے پاس چلے جاؤ، وہ آج تک ان کے دروازے سے کبھی کوئی واپس نہیں گیا۔ چنانچہ وہ بتا دیا گیا دروازہ، تو دروازے پہ جا کر انہوں نے دستک دی تو اندر سے نکلے، پوچھا کہ بھئی کیا بات ہے، کیسے آنا ہوا؟ کہا کہ بھئی میں نے آپ کی بہت تعریف سنی ہے، آپ اللہ والے ہیں، نیک بندے ہیں، آپ غریبوں کی مدد کرتے ہیں، آج تک آپ کے دروازے سے کوئی خالی ہاتھ نہیں گیا۔ کہا کہ دیکھو میرے پاس ہوتا تو میں دیتا تھا، لیکن اب اس وقت میں نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، میں نہیں دے سکتا آپ کو۔ تو کہا کہ حضرت آپ کے بارے میں سنا ہے کہ آپ نے آج تک کسی کو خالی ہاتھ نہیں لوٹایا،
جتنا آپ سے ہو سکتا تھا اتنا کم از کم دیا ہے، اگر نہیں ہوا تو دوسرے دن بلایا اور بلا کر وہ ضرورت پوری کر دی تھی آپ نے، لیکن آج آپ ایسے کہہ رہے ہیں کہ بالکل نہیں دیں گے۔ تو کہا کہ بھائی کچھ تو دے دیجیے اللہ کے واسطے۔ تو اس وقت میں وہ صاحب نے کہا کہ بھائی دیکھو ایک راز تھا میں آج تک فاش نہیں کیا، لیکن جب تم ضد کر رہے ہو بار بار مجھ سے کہہ رہے ہیں تو میں وہ بھی تمہیں بتا دیتا ہوں۔ 2 دن پہلے ایک بندے کا جنازہ اٹھا، تو کہا ہاں ہم نے تو سنا کہ بخیل تھا، کوئی نواب تھا، بڑا مالدار آدمی تھا، اس کا جنازہ اٹھا لیکن کسی کو نہیں دیتا تھا، ہم نے یہ بھی سنا ہے۔ تو کہا کہ بات دراصل یہ ہے کہ میں جو بانٹا کرتا تھا ایک حبے سیاہ بھی میرا اپنا نہیں ہوتا تھا، بلکہ وہ جو امیر جو زندگی بھر لوگوں نے اس کو کنجوس کہا، زندگی بھر لوگوں نے اس کو بخیل کہا، لیکن وہ رات کے اندھیرے میں ایک موٹی رقم مجھے لا کر دیتا تھا اور اس کی رقم میں بانٹا کرتا تھا اور میرا اس میں ایک حبے سیاہ بھی نہیں ہوتا۔ ایسے لوگ بھی ہیں، زندگی تمام بخیل کہلانا پسند کیے، لوگ برا بھلا کہتے تھے اس کو پسند کر لیے، لیکن راز فاش ہو جائے، دکھاوا کہیں ہو جائے، ریاکاری نہ آ جائے، اس سے بچتے رہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو کیا مقام دیا؟ مرنے کے بعد سب اش اش کرتے رہ گئے کہ ایسے بندے بھی دنیا میں ہوتے، دکھاوا نہیں، کچھ نہیں۔ اور آج ہم لوگ ترغیب کے لیے کسی کو دیتے ہیں تو بات الگ ہے، لیکن ہر چیز دکھا دکھا کر دینا یہ صحیح نہیں ہے۔ ترغیب ہو جائے کسی کو، زکوٰۃ کا معاملہ ہے، زکوٰۃ دینے کے معاملے میں ترغیب ہو جائے، یہ چیز تو گنجائش ہے اس کی۔ زکوٰۃ کے معاملے میں لوگ سمجھتے ہیں زکوٰۃ ہر صاحب نصاب پر ادا کرنا فرض ہے، زکوٰۃ کوئی ٹیکس نہیں ہے، جرمانہ نہیں ہے، یہ عبادت ہے۔ جیسے نماز عبادت ہے، روزہ عبادت ہے، حج عبادت ہے، نوافل کا پڑھنا عبادت ہے، ویسے ہی زکوٰۃ کا دینا بھی عبادت ہے، اور زکوٰۃ کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ زکوٰۃ دے کر جیسے نماز پڑھنے سے اللہ کے قریب ہوتا ہے، زکوٰۃ دے کر بھی اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ اور زکوٰۃ دینے والا یہ نہ سمجھے کہ میں ٹیکس دے رہا ہوں، جرمانہ دے رہا ہوں، یہ نہ سمجھے، بلکہ وہ عبادت کر رہا ہے۔ جیسے اللہ کے دربار میں رکعت باندھ کر کھڑا ہوا اور قیام کیا، رکوع کیا، سجدہ کیا، اپنے جبی کو اللہ کے دربار میں ٹیک دیا، ناک لگڑ رہا ہے اللہ کے دربار میں، جیسے عبادت کر رہا ہے، ویسی ہی عبادت زکوٰۃ کا ادا کرنا بھی ہے۔ اور زکوٰۃ کے لیے پیسے جیب سے جا رہے ہیں تو یہ نہ سمجھے کہ میں جیب سے نکال کر دے رہا ہوں، بلکہ یہ سمجھے کہ میں عبادت کر رہا ہوں۔ یہ عبادت ہے زکوٰۃ کا دینا، جیسے روزہ عبادت ہے، حج عبادت ہے، نماز عبادت ہے، زکوٰۃ بھی عبادت ہے۔ اور زکوٰۃ لے جا کر دینا چاہیے، ضرورت مند تک پہنچ کر دینا چاہیے، ضرورت مند ہمارے گھر پر نہ آئے اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ اگر کوئی ضرورت مند آ رہا ہے تو اس کا احسان ماننا چاہیے، اور اس میں بھی زکوٰۃ کے معاملے میں تحقیق کر کے دینا۔ کہیں ہماری رقم ایسی تو نہیں ہے جو آدمی عام طور پہ جو آج کل غیر مسلم لوگ بھی نام مسلمانوں کا لگا کر ٹوپی کرتا پائجامہ پہن کر جا رہے ہیں اور جا کر زکوٰۃ وغیرہ ساری چیزیں وصول کر رہے ہیں۔ دوست اور بزرگوں کہیں ایسا نہ ہو کہ غیروں کے ہاتھ میں زکوٰۃ چلی جائے تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی۔ زکوٰۃ کے معاملے میں مسلمانوں کو دینے کا حکم دیا گیا ہے۔ ہاں خیرات غیروں کو بھی دے سکتے ہیں، اور جیسے قربانی یا گوشت ہے تو غیروں کو دے سکتے ہیں، لیکن زکوٰۃ صرف مسلمانوں کو دینے کا حکم ہے، اس لیے تحقیق کر کے ہم کو دینا چاہیے۔ کوئی آیا اور آ کر اپنا سنا دیا، اور سنانے کا ایک اچھا اسٹائل ہے، اس طرح سنا دیا تو رحم کھا کر ہم دے رہے ہیں، ہے گنجائش تو زکوٰۃ سے ہٹ کر دیجئے، لیکن تھوڑا سا تحقیق بھی کر لیجئے، تھوڑا تحقیق کر لیجئے تاکہ ہمارا دیا ہوا عطیہ صحیح جگہ پر پہنچ سکے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہنے والے کو کہنے سے زیادہ، سننے والوں کو سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت پر ہمیں مر مٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جو حضرات سنت نہیں پڑھ سکتے